تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نیز ایک رکعت میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کریں. باقی کوشش یہی کریں کہ عام معمول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھتے تھے، تو عام معمول یہی بنائیں. کبھی کبھار جوش ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا بڑا دل کر رہا ہے تو پھر پڑھ لیں، زیادہ بھی پڑھ لیں، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے. لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں. لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں. ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں. تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے. خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے. اور وطر کی نماز واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر. اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے.
تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، کیا ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھ۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت، اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، وہ ہر علاقے میں مختلف ہے، تو آپ وہ دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں۔ تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں، تو اذان سے پہلے نہیں، آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کی۔ تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی۔ تو اذان کا اعتبار نہیں ہے، وہ نقشے کا اعتبار ہے، اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے۔ صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع۔ رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ جبکہ فطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے۔ شعیب صاحب کشمیر سے، بالکل صحیح سنا آپ نے، حدیث میں آتا ہے جعلوا آخر صلاتکم وطرا، آخری نماز وطر کو بناؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجبی نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ آپ سے خود ثابت ہے وطر کے بعد نماز پڑھنا، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وطر بالکل آخر میں پڑھیں تہجد کے بعد۔ لیکن رمضان میں چونکہ وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ وطر پہلے پڑھ لیں، اور پھر تہجد میں آنکھ کھلے تو تہجد بھی پڑھیں۔ اس لیے تہجد نہ چھوڑیں کہ میں وطر پہلے پڑھ چکا ہوں، تو تہجد الگ سے پڑھ لیں پھر بعد میں۔ بیٹھ جاؤ، بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے۔ اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو، کنواروں لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر، بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی، وہ کہے گی کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو، کیوں اکیلے، خیریت، بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو، بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ، میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے۔ تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہ ہو، وہ بالکل فریش ہو، اس وقت کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے، گٹکا کھانے کا، وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں وقت ہے سننے کے لیے، تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے، ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے۔ تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے۔ کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی، یار میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ میں نہیں، وہ تو آپ خود سوچو گے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت۔ ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام، اللہ کے لیے کیا کیا، لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن، کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر۔ تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے، اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں، ورنہ پہلے تو دین ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے، جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں، جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں، جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں، صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں، صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں، اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں، پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں، پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی، پھر چائے بھی پھوڑ دی۔ اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے،
اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا، بولو نا، کیا کرنا ہے؟ صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو، جو مشہور پہلوان تھے، ان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دی. آپ تو گھڑ سوار تھے، میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا، اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بڑے قریبی دوست تھے، کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا، وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا، بھاگ گئے، ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ، وہ بھی پٹتے نا، کیونکہ ظاہر صحتیں ہے ہی نہیں، صحتیں ہی نہیں ہیں کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے، پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے، اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو، اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا، ان کی نیت تو یہ تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا، آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے، یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں، صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں، صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی، روزہ بھی رکھا جائے گا، ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی، بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی. بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا، بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے، وہ برداشت کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر بیوی ایسی ہے، ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف، تو ابا کی، ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھئی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے، لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے، بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ، کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو، ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو، جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جاگنگ، جم، یوٹیلائز کرنا ہے نا، اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل، اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں، حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے، ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے، ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے؟ جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنی ہے، صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے، کبھی کبھار جم بھی جانا ہے، اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا، یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند، یہ لاک کر کے لاکر میں رکھ دینا ہے اس کو. عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے. میں تو مثالیں دے رہا ہوں. آپ عشاء نہیں تو 9 بجے کر لو، 10 بجے کر لو، 11 بجے کر لو، کوئی ٹائم تو یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ. تو پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی، دماغ الگ خراب ہو، اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا ہے میرے بھائی، سوچنا ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار عبادت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. نماز، اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے. بنانا بھی ہے کہ صرف بیانات ہی سنتے رہنا ساری زندگی، اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو نا بھائی، نماز ہے. یار تکبیر اولا کا پابند بنانا ہے. تو یار پابندی ہو نہیں رہی، سستی ہوتی ہے، تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. کچھ تو ہلو تو کچھ تو کرو بھائی. ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا، فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا، ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے. اس طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نماز
کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نخواستہ، کوئی بد نظری کی عادت ہے، یہ کوئی اور برائی ہے، تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بھائی، نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا، یار میرے تو ایک دن نہ ملے میرے تو پاگل ہو جاتا ہوں. تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی حل ہے، کوئی آسان طریقہ ہے؟ کسی سے مشورہ کروں، کوئی گائیڈنس لوں. ہلے تو نہ، ہمت تو کرے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے سگریٹ چھڑوا دیں گے، اس کے علاج ہے، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے، کچھ ہمت کرنی پڑے گی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، پھر اسی طرح اپنے اس ویژن میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ، یار اپنی نالج کو بھی کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عزت علم سے ہوتی ہے. نالجیبل آدمی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، یار اس کے پاس نالج ہے، معلومات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ کیوں سلام کرتے ہیں؟ نالج ہے یار، حوالے ہیں. کوئی ہسٹری میں ماہر ہوتا ہے، کوئی قرآن و سنت میں ماہر ہوتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں ماہر ہوتا ہے. تو بھائی اب ڈاکٹر تو ظاہر ہے جو بننا تھا وہ بن گیا. اب آپ نے کچھ کامن نالج ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہسٹری کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یار چلو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں پڑھنی ہے. سب سے پہلے سیرت ہے اس میں، تو آپ نے کیا کرنی ہے، کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر بولو بھائی مکمل کرنی. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت. یار مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر اسلامی تاریخ پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا. پوری جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا. کچھ نہ کچھ تو اپنے شیڈول دیکھنا ہے یا بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ کرنے ہیں. سیرت کی کتاب خرید کے لے آئے بھائی، روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو کچھ تو 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت، قرآن پورے سال گزر جاتا ہے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. روزانہ بھائی 1 پارہ تلاوت کرنا ہے، آدھا کرنا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی میں انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں، کولیسٹرول لیول ایک دم، پیٹ ویٹ توند الگ، بالکل فٹنس، اور ایسی کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ CID والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آ رہی. ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو 1 دن 2 دن 3 4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ڈائری ڈھونڈنے میں ہی 1 دن تو گزر جائے گا ٹھیک ہے. دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا. تیسرا دن وہ پین رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم وقت. چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا. 5ویں دن کوئی جگہ ملے گی. 6ٹھے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور پھر 7ویں دن 6ٹھے دن بیٹھ جاؤ گے، لیکن آپ سوچو گے یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، کیا کرنا ہے. 7ویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو 2 چھوارے رات کو پانی میں بھگونے ہیں یا انجیر رات کو بھگونے. کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے، تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، یار کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو، بس یہ امپروومنٹ ہو. لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی، اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے، اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں، بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ان دن جنازہ اٹھائیں گے، مرحوم بہت اچھے تھے، بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے، اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا، شوگر تھی، 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ایک دن، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ بنایا نہیں. بچے تو رول رہے ہیں بےچارے، بد دعائیں دے رہے ابا کو، ابا پیسہ ہی نہ کرتے اچھا تھا کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو، ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی دماغ ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو. جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا، تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولا. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پڑ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں، کچھ میرے غیر مسلم بھائی
پر محنت چل رہی ہے لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے, چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے. بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو گئے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو گا؟ جی ہاں اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے. اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی, میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے, ایسے ہی آ جائیں گے. اگلے ہفتے کہیں گے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے. میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو, باقی 7 لاکھ دو, کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو, تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا. ٹھیک ہے نا؟ وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہے. جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک مسئلہ دیا تصویر سامنے حرام ہے. پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے. جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا, کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر پہ داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے, بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو جواب یہ کہ محمد بن قاسم نے, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نہیں مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک, ابے بھائی یہ پھر خوانانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت مشہور ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں, اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہے اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار, ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار, حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا, اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا, کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا. کرتا شلوار اور ٹوپی, میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, اور میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہا کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ. تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالفتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا, وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا, میں کیا تھا, مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, میں اذان کہوں گا لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار.
ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے. نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو, اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان, اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھی, لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو, کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی, شرم. تو میں نے کہا نہیں, اب نہیں شرم آئیں گے. شرم کن کمبختوں کو ہونی چاہیے. میں نے کہا اب کوئی رضائی سے ڈھانکے کبھی نہیں یوں کر کے, میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. شکر ہے. تو کانفیڈنس پیدا کرو, جو چیز برحق ہے نا. ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی, بولا ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا دوستیاں یاریاں بنٹے کنجے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا, تو آپ کو پتا ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے آج کراچی کے لڑکوں میں, خاص لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے. جگت بازیاں کراچی میں بھی ہے, لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, نا ابے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ہمارا ایک دوست تھا نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا, وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے ٹھیک ہے نا, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا, میں تو گینڈا ہوں, تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے. ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے, لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. اللہ معاف فرمائے, یہ جائز نہیں ہے ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کو کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا کہ ابے تو ٹھیک ہے نا, اس کو غصہ آیا نا, غصہ آ کے نا یوں ہلتا تھا وہ. تو کہتے ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے. ٹھیک, غصہ بھی جلدی آتا ہے. ابے اس کو ایک تو تم تپا رہے ہو, چھیڑ رہے ہو, جب اس کو غصہ آ رہا ہے تو اور بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں, اسے کہتے اس کا مطلب اعصاب بھی کیا ہے, کمزور ہیں آپ کی. غصہ بھی جلدی آتا ہے, وہ اور تپتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا نا, وہ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے تو چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بولو ہاں ہے تو کیا ہو گیا بھائی, ہم تو مولانا ہے, مولوی ہیں, ملا ہیں, ملا بولو. تو اتنے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اصل میں ملا کے لفظ کو ایسا بدنام کر دیا ہے نا, اور پھر بہت سے داڑھی والوں نے بھی بدنام کیا ہے. داڑھی رکھ کے بعض لوگ کچھ الٹے کام کر لیتے ہیں. داڑھی والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی بعض دفعہ داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو یہ پھر مصیبت ہے. کیا تراویح حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ حضرت عمر نے اسے بدعت قرار دیا. حضرت عمر نے بدعت حسنہ قرار دیا, لغوی اعتبار, شرعی بدعت نہیں, لغوی بدعت. اس پر کبھی بیان کروں گا تفصیل سے. میرے بھائی کا السلام علیکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تلفظ بتا دیں. السلام علیکم کا ہے السلام علیکم, جو آج کل لوگوں نے ساشے پیش کر رہے ہیں, سلام ایسے سلام ہو رہا ہے. سلام. ہمارے ایک استاد سے بڑے مزاحیہ تھے, ان کو جب کوئی سلام کرتا نا تو جواب میں کہتے یہ جواب دیتے تھے. تو ہم ان سے کہتے یہ کہ انہوں نے کہا سلام میں بھی سین کی ہلکی سی آواز آئی ہے تو جواب بھی اسی اسٹائل کا ہوگا, بس. تو سلام بھائی السلام علیکم, آپ پر سلام, جواب میں وعلیکم السلام. اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے تمیز سے بول دے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. کتنا ٹائم لگے گا, پب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار. درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا. رسول ہمارے حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ. میں اکثر بیان میں دیکھتا ہوں, وہ بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम, तो तमीज से बोला करें, शॉर्टकट ना मारे करें रसूलुल्लाह, आप फरमाया, यूं बोल रहे होते हैं लोग। जैसे मैं सवाल पढ़ता हूँ ना, ऐसे लोग दुरूद पढ़ते हैं। ये सूरह कहफ है, इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखते हैं। इसकी वजह क्या है कि दज्जाल के फितने में और इसमें क्या मुनासबत है, इस पे उलमा ने बहुत कुछ कहा है, तो यकीनी तौर पर उस हिकमत को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि इंसान को उससे ईमान में तक़वियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज़ के बारे में हमें बता दिया, तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, असहाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ काम हैं। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा, तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए, और खज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा, एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया, और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की खबरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह असहाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे, तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगम्बरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें जो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मज़ामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी, और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़ेह हैं, और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मज़ामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है। तो ये है कि इवज नहीं है, बिल्कुल नेचर को अपील करने वाली 2 और 2 4 की तरह साफ सुथरी बातें कुरान मजीद में। ये खुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप कभी भी किसी झूठे आदमी को जब सुनेंगे ना, उसकी बातों में टकराव बहुत होगा। मैं एक दफ़ा तहकीक कर रहा था, ये मुनकिरीन हदीस जो हैं, जिन्होंने कहा, दावा किया कि हदीस हुज्जत नहीं है, तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ने आसुल फतावा की दूसरी जिल्द में इनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जब ये मुनकिरीन हदीस का जो बानी है ना, परवेज नाम था इसका, पूरा नाम इस वक्त जहन में नहीं है, तो इसकी किताबों से हजरत ने तनाकुज़ निकाला। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तनाकुज़ क्या निकाला? एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत नहीं है, दूसरी जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन जराए से हम तक पहुंची वो जराए हुज्जत नहीं है, और एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत भी है लेकिन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक के लिए हुज्जत है, हमेशा के लिए हुज्जत नहीं है। तो ऐसे कई तनाकुज़। तो उसमें हजरत ने लिखा कि इससे पता चलता है कि ये बेचारा खुद इसको पता नहीं है कि ये इसका दावा क्या है। यानी इससे
صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ یہ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے،
اور یہود آ کے ان کو چپ کے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف. فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا. بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی. بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے. تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلیں
اور غار میں جا کے آرام کیا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا کئی سال تک، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصا لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کر نا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں، تو کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو۔ کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔
تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔ تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام طور پر۔ صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں۔